أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے تو میں نے خلاصہ تو آپ کو سمجھا دیا تھا، مزید وضاحت جو ہے تھوڑی بیان کر دیتا ہوں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلومات مقرر ہیں. فمن فرض، جس شخص نے فرض کر لیا، ارادہ کر لیا ان مہینوں میں حج کا، یعنی حج اس پہ فرض نہیں تھا تو اس پہ حج فرض ہو گیا، یا حج شروع کیا، عمرہ شروع کیا، شروع کرنے کے ساتھ اس پہ عمرہ کرنا لازم ہو گیا، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ فلا رفث، وہ کیا کرے؟ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرے. ایک تو اس سے رفث سے مراد مباشرت بھی ہے، اور اس سے متعلق زبان سے اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرنا وہ بھی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج میں اور احرام کی حالت میں ان باتوں سے منع فرما دیا. ولا فسوق، اور نہ فسق و فجور. اس سے مراد احرام کی حالت میں 6 کام ہیں جو کرنے جائز نہیں ہیں. نمبر 1 بیوی سے مباشرت اور اس کے اسباب. نمبر 2 بری جانوروں کا شکار کرنا یا شکاری کو بتلانا، اس کی ہیلپ کرنا، یہ ساری چیزیں. نمبر 3 بال اور ناخن کٹوانا. نمبر 4 خوشبو کا استعمال کرنا. نمبر 5 سلے ہوئے کپڑے کا استعمال کرنا. نمبر 6 سر اور چہرے کو ڈھانپنا، جبکہ عورت کے لیے صرف چہرے کو ڈھانپنا. یہاں خوشبو کا لفظ استعمال ہوا تو خوشبو والا صابن بھی احرام کی حالت میں انسان استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے خوشبو لگائی ہو نہ احرام کی حالت میں، کوشش یہ ہو کہ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹنا یا آپ حجر اسود کے ساتھ چمٹنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ غلاف کعبہ کو بہت تیز خوشبو لگی ہوتی ہے، اور اسی طرح حجر اسود کو بھی بہت تیز خوشبو لگی ہوتی ہے. تو احرام کی حالت میں جب آپ ان کو چھوئیں گے تو آپ کو بھی خوشبو جو ہے وہ ٹچ کرے گی، مس کرنے سے آپ سے بھی خوشبو آئے گی، تو یہ مناسب نہیں ہے. اور آگے تیسرا لفظ جو ہے ولا جدال فی الحج، جدال سے مراد ہے مار پیٹنا، ہاتھا پائی کرنا، زبان سے حجت و تکرار، بحث مباحثہ کرنا. یہ اکثر کیونکہ وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، ایک خیمے کے اندر رہنا پڑ جاتا ہے، تو یہ اکثر جو ہے مفاخرت جو ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. حج اسی کا نام ہے، ان چیزوں کے رکنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے. اللہ نے اس سے منع کر دیا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرتے ہو من خیر، کوئی نیک کام، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. جو بھی تم نیک کام کرو گے، تم جیسے ہی کرو گے اللہ ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اب اس کی شان نزول ان آیت کا ذرا سن لیجئے گا
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے، سفر کے لیے انتظام کر کے نہ چلتے اور کہتے کہ ہم توکل والے ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو لوگوں سے سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ زادرہ تم ساتھ لے لیا کرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں سے سوال کرو۔ لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم خود جو ہے کیا کرو، کوئی زادرہ ساتھ لے لیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ یمن والوں کی ہدایت کے لیے یہ آیت فرمائی کہ سفر کے لیے کیا ہے کہ زادرہ، کہ جو تم راستے میں آج کل تو پیسے لے کے جاتے ہیں، وہاں ہر چیز مل جاتی ہے، تو اس لیے کیا فرمایا کہ تم اتنے اپنا پیسے ضرور لے کے جاؤ کہ اپنی جتنے دن تم نے رہنا ہے جو تمہیں کام آ سکیں، جو تمہاری ضرورت ہے اس کے مطابق تم ضرور خرچ لے کے جاؤ۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلا شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611360۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، تو انسان کو توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان کو اسباب دیے ہیں، ان اسباب وسائل کو جہاں تک وہ قدرت رکھتا ہے اس کے مطابق وہ جمع کرے، اس کو حاصل کرے، پھر انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں، تو اب اللہ نے پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ کمانے کے لیے۔ انسان بیٹھ جائے، بھائی میرے مقدر میں رزق ہے تو مجھے ضرور ملے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا، منہ کھول کے بیٹھ جائے، یا اللہ مجھے رزق دے۔ بھائی رب کا ہی حکم ہے کہ تم کوشش کرو، پھر مجھ پہ توکل کرو۔ اب ان آیت کا ترجمہ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زراعت لے کر چلو، فَإِنَّ بے شک بہترین زادرہ تقویٰ ہے۔ لوگوں کو سوال کرنے سے بہتر کیا ہے؟ خود لے کر چلنا تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، اے عقل والوں کیا ہے؟ مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ان آیت کا ذرا شان نزول سن لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ سوق عکاظ یہ بازار تھا، اور اسی طرح ذوالمجاز جاہلیت میں لوگوں کی تجارت گاہیں تھیں۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے موسم میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حج کے موقع پر اونٹ کرائے پر لے جاتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا کوئی حج نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا احرام نہیں باندھتا تو، تلبیہ نہیں پڑھتا، طواف نہیں کرتا، وقوف عرفات نہیں کرتا، رمی جمار نہیں کرتا؟ کہنے لگا میں یہ تمام کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تو تیرا حج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر سنا دی۔ اس آیت میں حج کے موقع پر کسب معاش کی جو اجازت دی گئی، حلال کمانے کی جو اجازت دی گئی ہے، اس میں انداز بیان ایسا اختیار اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجارت کرے تو اس کی اجازت ہے۔ ایسی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ یہاں سے حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو وہاں تجارت شروع کر دے۔ حسب ضرورت تجارت کی اجازت
ہے اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ وہ خود تجارت وہاں کر لے اور مناسب نفع کما لے اور اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر لے۔ اب اس آیت کا ترجمہ، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، تلاش کیا کرو؟ اللہ کی رحمت، وہ کیا ہے؟ تجارت کرو۔ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو حج کے دوران، فضلا من ربکم اپنے رب کا، فضلاً کا مطلب کیا ہے؟ رزق حلال، من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم چلو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر۔ عرفات سے ہم کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ میں، مزدلفہ میں ٹھہر کر، وَاذْكُرُوهُ اور اللہ کا ذکر کرو، کما اسی طریقے کے ساتھ جس کی ہدایت کی ہے، ہداکم جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، اگرچہ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہوں میں سے تھے۔ یہاں تک آیت نمبر 198 ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ کل اس سے آگے ہم پڑھیں گے، کچھ آگے حج کے مسائل ہیں، اس کے بعد یہ حج کا ٹاپک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو جو حجاج کرام ہیں حج کے بعد بھی حج کا لحاظ کرنے والا بنائے، سنت کے مطابق جیسے وہ حاجی کہلاتا ہے تو اس حاجی کہلانے کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔